دورۃ الحدیث میں پڑھتا ہوں. 3 ماہ سے میں اپنے جامعہ سے چھٹی پا رہا ہوں. کس وجہ سے کافر ہونا اس کو مار دو. مجھے تو نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا. میرے ساتھ دوست تھا, وہ ڈر گیا مجھے دیکھ کے. اسیتناک موت مارو, پورا قبیلہ ہے میرا. کیا کرو گے میرا پورا قبیلہ؟ کس کو کما رہے ہیں تیرے جوڑا کرو. جا رہی ہو کس کی کرتی ہو؟ بت کی پوتا, بت کی بت کی کرتی ہو. خدا کی کرتی ہو؟ اسی کو مانتی ہوں, اسی کو مانتی اسی کو مانتی ہوں. کیا کرو گے تم, کیا کر لو گے, آپ اندر اندر کافر چکا. پھر سرکار نے چھوڑا نہیں ہے مجھے کہ ٹھیک ہے جاؤ, اور بھی بہت لوگ ہیں ان کا بھی نمبر ہے, تو آپ کو دیکھتے رہیں گے. نہیں, آپ بیمار ہیں, آپ کو تکلیف ہے, آپ درد مند ہیں, آپ کا درد دوسرا نہیں سمجھ سکتا. اور تکلیف میں ایسی درد و تکلیف میں اندر ان کو میں نے دیکھا ہے. لیکن جب انسان اپنے درد کی بات سناتا ہے, کیا خوبصورت چہرہ ہے. لیکن جس تکلیف میں نے نہیں دیکھا, انسانی عقل کا تصور سے بالائے طاق ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں, یہ جنات کیا ہوتے ہیں. یہ مفتی صاحب آپ کو خود بتائیں گے کہ یہ درد و تکلیف ہوتی کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے سرکار کا بہت پیارا بیان سنا اور بہت ملفوظات عالیہ سنے. میں تو اپنا ایک سوال لے کے آیا ہوں, درد لے کے آیا ہوں, اپنی تکلیف کے ساتھ آیا ہوں. تو میں آپ کو وہ بتاؤں گا جو میرے ساتھ ہوا. تقریباً میں دورۃ الحدیث میں پڑھتا ہوں. 3 ماہ سے میں اپنے جامعہ سے چھٹی پا رہا ہوں. کس وجہ سے کہ میں بیٹھ نہیں سکتا تھا. مجھے بہت زیادہ تکلیف تھی کہ یہ تکلیف میں ہر ایک سے شیئر بھی نہیں کر سکتا تھا. مجھے ڈاکٹر کہتے تھے کہ آپ کی بڑیاں پھٹ چکی ہیں اندر سے, اور ہمارے پاس آپ کے علاوہ, آپ کے آپریشن کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. کوئی ڈاکٹر کہتے تھے کہ ایسے کٹ لگے ہوئے اندر. کوئی حکیم کہتے تھے کہ آپ کو بواسیر ہے, کبھی ایک طرح کی کبھی دوسری کا نام بتایا, کبھی کہتے ہیں یہ ساری اکٹھی ہو گئی آپ کے ساتھ. عاملین کہتے تھے جی ہماری نظر میں آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جب ہر طرح کے لوگ زمانے میں ملتے ہیں, مجھے بھی ملے, مجھے بھی کہا یار نہ جائیں. تو میرے والد صاحب مجھے انہوں نے کہا بیٹا آپ جائیں, میں بھی جاتا ہوں اور میں ٹھیک ہو جاتا ہوں. تو میرے والد صاحب کی بات مانی. میں تقریباً 2-3 ماہ بعد میں سرکار کے آستانے پہ آیا, ادھر پنڈی کلر سیدھا میں. تو پہلی مرتبہ جب مجھے دم ہوا تو سرکار نے بڑی شفقت فرمائی. مجھے تو نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا. میرے ساتھ دوست تھا, وہ ڈر گیا مجھے دیکھ کے. پھر سرکار نے چھوڑا نہیں ہے مجھے کہ ٹھیک ہے جاؤ, اور بھی بہت لوگ ہیں ان کا بھی نمبر ہے, تو آپ کو دیکھتے رہیں گے. نہیں, پھر مجھے دم کیا. پھر تیسری بار پھر مجھے دم کیا, اور مجھے فرمایا کہ کہاں سے آئے ہیں. میرے کہا میں تعلق نیلم سے. تو اپنی ہی مادری زبان میں مجھ سے فرمانے لگے آپ پہلے کیوں نہیں آئے. تو میں نے تو یہ عرض کیا کہ مجھے معلومات نہیں تھی صحیح درست. اب میں درست معلومات کے مطابق درست جگہ پر آ گیا ہوں. تو پھر فرمایا کہ آپ اگلے بدھ کو آنا. تو پھر میں جب بدھ والے دن آیا, میں پنڈال میں داخل ہوتے ہی جب میری نظر سرکار پہ پڑی تو بہت زیادہ جلن, تکلیف, اور میری ہارٹ بیٹ بہت زیادہ بڑھ گئی, تیز ہو گئی. اور سرکار میرے قریب آتے تو مجھے الٹی آنا شروع ہو جاتی. اور جب میرا نمبر آیا تو مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا, لیکن میرا بھائی وہ ڈر گیا تھا کہ اس نے مجھے پہلے مرتبہ اس حال میں دیکھا. پھر سرکار نے خصوصی میرے ساتھ کرم فرمایا, دم کیا, اور فرمایا کہ آپ سب گھر والے آئیں. میں آپ سے صرف ایک آپ کو پیغام دینا چاہوں گا. آپ بیمار ہیں, آپ کو تکلیف ہے, آپ درد مند ہیں, آپ کا درد دوسرا نہیں سمجھ سکتا. اگر آپ کو اپنی جان پیاری ہے نا, آپ کی جان ہے تو سارا جہان آپ کے, ورنہ کوئی نہیں ہے کسی کا. محتاجی اللہ اور رسول کے علاوہ کسی کی نہیں اچھی ہوتی. ہر انسان کی ایک لمٹ ہے. وہ بیوی ہے, ماں باپ ہے, بہن بھائی, وہ تنگ آ جاتے ہیں. بس یہ دعا کریں کہ اللہ اپنی محتاجگی میں رکھے, اپنے رسول کی وفاداری میں رکھے. تو سرکار نے کرم فرمایا, میری پوری فیملی کو بلا رہی ہے. میرے والد صاحب ابھی کشمیر سے آئے ہیں, نیلم ویلی سے والدہ بھی آئی ہیں, اور ہم پنڈی سے آئے ہیں. اگر آپ تکلیف میں, آپ درد میں, تو آپ ضرور آئیں. میں اس فیملی کو جانتا ہوں جو چرچ کے عیسائی پادریوں سے اپنا علاج کرواتے ہیں. تو میں ان سے بھی عرض کروں گا ایمان بچائیں,
اللہ والوں کے در پہ آ جائیں، شفا بھی ملے گی، ایمان کی حفاظت بھی ہوگی، اور بھٹکنے سے کچھ نہیں ملتا، جو بھی ملتا ہے اللہ والوں کے در سے ملتا ہے۔ تو میں بہت مشکور ممنون سرکار کا، جنہوں نے کرم فرمایا اور مجھے موقع بھی دیا اور مجھے یہاں پر بلایا۔ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ جو بھی میری یہ بات سن رہے ہیں، جو تکلیف میں آپ کی تکلیف ہے، آپ کو آنا پڑے گا، کیونکہ پیاسا کنویں کے پاس جاتے ہیں، شفا میرا اللہ دے گا، اللہ والوں کے قدموں کے صدقے ملے گی انشاءاللہ۔ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت طریقے سے آپ کو سمجھداری، ان کی کیفیت تو میں جانتا تھا۔ آپریشن تھیٹر میں لیٹے ہوئے بندے کو کوئی خبر نہیں کہ میرا آپریٹ کیوں کیسے ہو رہا ہے، اٹھتا ہے تو کہتا ہے تو مجھے تو کچھ ہوا ہی نہیں، کچھ ہوا ہی نہیں، لیکن وہ ڈاکٹر جانتا ہے جس نے 6 گھنٹے اس کا آپریٹ کیا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس لیے بھول بھی جاتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں ہوتی کہ ان کے ساتھ ایسا اثر ہوتا ہے، ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کہتے ہیں تو ہمیں تو خبر ہی نہیں لگی، ہم تو گئے، ہم تو ٹھیک ہو گئے، لیکن وہ جانتے نہیں کہ ٹھیک ہونے میں کتنا درد ہم نے کاٹا ہے۔ اس لیے یاد رکھ لیجئے، جب انسان بیمار ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، تو اس کو اس وقت سمجھنی مزہ تب ہے، وفات تب ہے جب شفا پالو تو پھر آ جاؤ، اسے وفاداری کہا جاتا ہے۔ مفتی صاحب نے جس طرح کہا ہے کہ مجھے یہ تکلیف تھی، ان کی کیفیت، وہ آنکھیں جن لوگوں نے دیکھا ہے ان سے پوچھیں کہ کتنی تکلیف میں، کتنی مشکل میں، کتنے درد میں یہ مبتلا تھے، لیکن اللہ والوں کی دہلیز پہ آئے، نہ تو کسی رام کا نام لیا، نہ کسی اور چیز کا نام لیا، فقط نام لیا اپنے رب اور حضور کا نام لیا۔ اس لیے یاد رکھو، ایمان بڑی چیز ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، ہمارے باپ دادا کا مزار ہے، ہمارا سلسلہ صدیوں سے چلا جا رہا ہے۔ ہم کسی دنیا داروں کی بات نہیں کہ کہانی سنا لیتے ہیں، یہ سلسلہ ہم نے اپنے باپ کو دیکھا ہے، ہم نے آنکھ کھولی تو یہی روحانیت کی دنیا دیکھی ہے، بس ایک کہانی پہ مبتلا، ایک کہاوت پہ مبتلا۔ یاد رکھ لیجئے، یہ جان ہے تو یہ جانی ہے، لیکن ایمان نہ جائے کبھی۔ یہ میرا پیغام ہے، اس ایمان کو لے کر قبر میں جاؤ، اور ایمان کی سب سے بڑی مضبوطی عشق مصطفیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے سے ہم سب پہ کرم اور مہربانی فرمائے، اور جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ نصیب عطا فرمائے۔